پائے لمائی تجوت پائے چلتن ناحق کل پائے سنتا کن معلوم باز نما وقت الکن اخار ارا صبر کے گھمون کھٹے ننا آخری کو مقرر ننا استاد ننا سنگت ہم ننا مو نسلون کے ارا دونوں پلو مچھی خرطن دوانا مچھی پریشان اسم کے دا مچھی ننا مرے دیتو بڑا سو معلوم دا استاد نام توار بس ننے پارے کہ تو حوصلہ دیکھ کو رش جاگا کرے کتاو آخر سے اگر رش مز پروگرام مکو کامیاب مرے کر دن آخری کو مقرر پروفیسر منظوری دوار کرنے کا مالو جڑا سیدھا تے واپس میں یاد دہانی کرتے سدیر پینیوچ مارگوز گمبسن نوشکینا سدیر نوشکی والا سدیر اوال کی سٹیج نہ رہی ہے برے سدیر نوشکی والا آخری کو مقررہ انگان مالو بلوچ یکجہتی کمیٹی نہ کنڈن 25 جنوری بلوچ نسل کشی نہ دے پاننگانے دا نسل کشی نہ دے تو تکٹی خننگوں کا ہمو اجتماعی قبرہ کا یادت دنیا نشان دل ہوئی ہے کہ دا قوم نہ نسل کشی بنیں گے دا قوم دا دے کہ اسی مونو گرامت جوڑ کریں گانے اسی قبل نہ مولنا سے پیونو موسی پتی والو دامونو گرام اندر دے انتو آوار ننے یاد دیانی کرتے سکرو کہ ننا نسل کشی جاری ہے داتو آوار دارے ہمو پیٹیشن کی بین اپلیکسن خلو کو نمیان خواست ہے کہ لازمی سائن کیے دیتا ننا آخری کو مقرر بیمبو اوگا پر بلوچ یکجہتی کمیٹی نمیان آخری کو لبید کو نمیاں خواست انداور کی نم ایلو سنگت آتے جوانیت بینگورے داسان نم شیخ تلبو پروفیسر منظوری دوار کے واقعوں بڑے تینا اشتادی الفاظ آتے اینو دا مچھی کیا داکھے نامت سنرے دی آباد مرے دی ہم آپ کو صرف یہ بتانے آئے ہیں کہ ہم پاکستان سے ہو کر کار عبداللہ خان میرا خان اور میر خان دیس میں واپس آ گئے ہیں اس خاک کو سلام کرنے جس نے یہ جذبے پیدا کیے جس نے ماؤں کو ہمت دی بہنوں کو ہمت دی اور آج ان کی ضرورت ان کی ہمت نے سب کو بوکھلا کیا ہے جو سارے پریشان ہیں ہم ان سے کس طرح نہیں ان کو کس طرح خاموش کریں یہ عوامی ابار کبھی صدیوں میں اٹھتے ہیں کبھی پلک جھپک کے اٹھتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواب خان بچی کو شہید کیا گیا اس کے بعد جو لہر اٹھی اور جس طرح سے وہ جواب نے اپنا وہ جذبہ دکھایا تو ساری اسٹیبلشمنٹ خوفزدہ ہو گئی پریشان ہو گئی بزدار کو کربلا بنایا گیا پنجور کو کربلا بنایا گیا مشقے میں کارپٹ کمپانی کی گئی اسی طرح مختلف علاقوں کو بلوچوں کے لیے رہنے کے قابل نہیں بنایا گیا اس زمانے میں جو بزدار کے اسکواڈ تھے جو لوگوں کو شہید کرتے تھے اگرچہ دو بھائیوں کو مارتے تھے تین بھائیوں کو مارتے تھے لوگ ڈر کے مارے ان کے نام نہیں لے سکتے تھے اور فاتحہ خوانی نہیں کر سکتے تھے اور وہ اسکواڈ کے لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم بزدار کو یہاں سے منتقل کریں گے پورے بزدار کو لیکن میں ابدالی کے ایک شہر میں کو کہنا چاہتا ہوں کہ مننے پر توفق نہ آئے مننے پر توفق نہ آئے من بزدار نہ ہس آج بزدار پہلے سے زیادہ آگے ہے پہلے سے زیادہ ترقی کر رہی ہے تو ہم
ضرور اسلام آباد گئے جو بطور نواب بلوچی کے نوائستان میں ناباد ہے، اور ہم نے وہاں جو کچھ دیکھا وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس سے قبل جب ذوالفقار علی بھٹو کو گرفتار کیا گیا ضیاء کے زمانے میں، تو نصرت بھٹو بھی اسلام آباد گئی، خالی ہاتھ آئی، ان کے لیے جو نیل نے کچھ اشعار لکھے جن کو انور ساجدی نے اپنے کالم میں جگہ دی، وہی اشعار میں آج ان ماؤں بہنوں کے لیے نظر کرتا ہوں، جس کا عنوان جرمی نے دیا تھا کوفے سے واپسی۔ میں اسلام آباد کے کوفے سے، میں اسلام آباد کے کوفے سے سندھ مدینہ آئی ہوں، میں اسلام آباد کے کوفے سے سندھ مدینہ آئی ہوں، مت پوچھ کے کیا بول کر آئی ہوں، مت پوچھ کے کیا لے کر آئی ہوں۔ تو آج ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ وہاں ہماری حیثیت کیا تھی۔ جس روز وہاں پر سیمینار کا انعقاد کیا، آپ یقین مانیے کہ وہاں پر بار ٹائر دبائے گئے تھے اور گاڑیوں کو اندر آنے جانے نہیں دیا جا رہا تھا تاکہ وہ سیمینار کامیاب نہیں ہو سکے۔ اور وہاں اسی دوران کچھ خواتین آئیں جو سول سوسائٹی کی تھی، ان کو بھی آنے نہیں دیا جا رہا تھا۔ پھر ان وائرز کے سامنے جو وہاں سے شروع کیا، وہاں کے ایس ایچ او نے اس کو نے کہا کہ ہمارا تعلق، ہم ٹیچر ہیں، ہم وکیل ہیں، ہم استاد ہیں، آپ ایک ایس ایچ او ہیں جو ہمارے وسائل پر پلتے ہیں۔ اس کے آنکھوں میں جو نفرت تھی وہ واضح نظر آ رہی تھی۔ وہ پیغام تھا کہ آپ غلام ہو، اگر آپ ٹیچر ہو تو کیا ہوا، اگر آپ وکیل ہو تو کیا ہوا، اگر آپ پروفیسر ہو تو کیا ہوا، طاقت تو ہمارے ہاتھ میں ہے، بندوق تو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس کی شعلہ بار آنکھیں کہہ رہی تھی کہ بلوچ صرف دھرتی کے کیڑے ہیں، بلوچ غلام ہیں۔ اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جو اصل پاکستان ہے، جہاں پر کوئی جھنڈے میں نہیں دیکھے اور جہاں میں کوئی اس طرح کے پوسٹر نہیں دیکھے، لیکن جب ہم غلام سرزمین پر آئے تو جھنڈیاں دے، پوسٹر دے، الیکشن دے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ جب ہزاروں خاندان اس اجتماعی سزا سے گزر رہے ہیں، جب ہمارے ہزاروں لوگ ان کے حکومت خانوں میں ہیں، تو پھر کیسا الیکشن، کیسی الیکشن، کیسی جمہوریت، کس کی جمہوریت، کس کے لیے جمہوریت؟ کیا اس لیے کہ وہ جو لوگ جن کے پاس کل چپل تک نہیں تھا آج وہ اربوں پتی بن چکے ہیں، آج آپ ان کو اربوں پتی بنانا چاہتے ہیں صرف بلوچ کے نام پر؟ آپ مجھے بتائیں گزشتہ 5 سالوں میں بڑے مسئلوں کو چھوڑیں، آپ کے لیے کوئی پانی کا مسئلہ ہوا نہیں ہوا، آپ کے اسکول کا مسئلہ ہوا، آپ کے بجلی کا مسئلہ ہوا نہیں ہوا، آپ کے روزگار کا مسئلہ، کیا اس کا مسئلہ ہوا؟ اربوں روپے کہاں گئے؟ بتایا جاتا ہے کہ ہر ایم پی اے نے پی ایس ڈی پی سے 16 ارب روپے کمائے ہیں، 16 ارب جو بلوچستان کے پیسے ہیں، جو بلوچستان میں خرچ ہو رہے تھے۔ اور بلوچستان کی حالت ہے کہ آج بلوچستان پورے پاکستان کو پال رہا ہے، لیکن بلوچستان کے نوجوان بے روزگار ہیں، اور بلوچستان کے نوجوان بے روزگاری کے ہاتھوں آج شرم کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، درد کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے نوجوان خاک روڈ کا کام کرتے ہیں، دفتروں میں واش روم صفا کرتے ہیں۔ بلوچ کی قسمت یہاں پہنچ گئی ہے۔ یہ صرف ان لوگوں کی جنگ نہیں ہے جو مسنگ ہوئے ہیں، ان حقوق کی بھی جنگ ہے جو مسنگ کیے گئے ہیں۔ آج یہ جو ٹاٹے ماتا سمندر ہے اور جو اس طرح اسٹیڈیم مکمل طور پر ہے، یہ ایک ریفرینڈم ہے بلوچوں کا۔ اگر کسی کو سمجھ آئے اچھا ہے، سمجھ نہ آئے بھی تو اچھا ہے۔ آج تک شاید اس اسٹیڈیم کو اس طرح کسی نے بھرا نہیں تھا، لیکن وہ درد وہ سب بلوچوں کے دل میں سلگ رہا ہے۔ وہ جو ماؤں کے دلوں میں درد ہے، وہ ایک بلوچ کے دل میں درد ہے۔ اور یہ کوئی نہیں بھولے کہ ہم حساب کتاب کریں گے، ہم ایک دن ایک
लम्हे का, एक एक दिन का, एक एक दर्द का, एक एक टके का, एक एक पाई का हिसाब करेंगे और वो रोज करीब है, वो रोज दूर नहीं है। और रोज सिर्फ दो चीजें बलोच ने कर दी। एक यूनिटी, अगर आप इत्तेहाद नहीं करेंगे तो आपको कीड़ों की तरह मसलते रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि अब हमें लिटरेचर की तरफ आना होगा, अपने दर्द को लिखना होगा, अपने माओं की कहानियों को लिखना होगा, अपने जितने लोग जो हुकूमत खानों में 14 साल से पड़े हैं उनको तमाम तफसीलात को लिखना पड़ेगा, हमें रिसर्च करना होगा, हमें किताबें उठानी होगी, अपने शहीदों के एक एक नमे को लिखना होगा, रिसर्च को लिखना होगा। आज जो ये कारवान है जो डेरा से लेकर तौजा शरीफ से लेकर ब्यारी तक जो आवाम उठ खड़े हुए हैं, इसलिए उठ नहीं खड़े हुए हैं तो उन्हें कोई मराहत चाहिए, उन्हें बलोच का तशख़्ख़ुस चाहिए, उन्हें बलोच के उन प्यारों की बाजियाबी चाहिए। सिर्फ ये दो डिमांड है और बलोच तीसरा डिमांड नहीं कर रहा। हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें मराहत नहीं चाहिए, हम खुश रोटी साथ जिंदा रहने वाले लोग हैं, रहेंगे, लेकिन अपने प्यारों के बगैर नहीं रह सकते हैं। हम अपनी माओं को रोता हुआ नहीं देख सकते हैं। हम उनके आंसू खुश करना चाहते हैं, हम उनके आंखों में खुशी के आंसू देखना चाहते हैं। तो इस जो तहरीक कामयाब हुई है तो इसमें लाखों बलोचों और उन तमाम अवाम जो बलोच, गिराव, पश्तून, कश्मीरी, किरगिती, सिंधी वो सब हमारे साथ रहे, उन लाखों अवाम ने हमारा साथ दिया। और इसके साथ साथ जो 75 साल से हमारे साथ जो लड़ाई लड़ी जा रही है, जिसका दूसरा फेज 2000 से शुरू हुआ, जो आज 24वां साल है, जारी है, ये 5वां फेज है। इससे पहले 4 फेज गुजरे, लेकिन उनकी जो औकात थी या जो दौरानिया था, ये जो 5वां फेज है वो दौरानिया में भी लंबा है, कुर्बानियों में भी सबसे बढ़कर है कि जहाँ हमारे लोगों को हुकूमत खानों में जिंदा जिंदा ड्रिल किया गया, हमारे हुकूमत खानों में हमारे लोगों की आंखें निकाली गई, हमारे नौजवानों को इलेक्ट्रिक वायर पर शॉक्स दिए गए, हमारे नौजवानों को जिंदा जलाया गया, उनकी कान खींची गई। इतनी कुर्बानी शायद बलोच ने किसी तारीख में दी है, लेकिन वो भी हैरान है कि बलोच किस मर्जी से बना है। बलोच टूटता क्यों नहीं है? इसलिए नहीं टूटता कि बलोच नूरा मेंगर की सरजमीन है, बलोच मेरा खान की सरजमीन पर आबाद है, नूरी नसीर खान की सरजमीन पर आबाद है, शहीद नवाब अख्तर खान बुख्शी की सरजमीन पर आबाद है, बाबा खैर पख्शमरी के धरती पर आबाद है। तो बाबा खैर पख्शमरी हमसे करीब है। आज वो अपने आखिरी आरामगाह में अपनी दीनी मुस्कुराहट के साथ अपने बच्चों को देख रहा होगा और खुश हो रहा होगा कि मैंने बलोचों को जो पैगाम दिया वो पैगाम बलोच समझ गए। इस तहरीक का अगर कोई आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्ट है, वो बाबा खैर पख्शमरी है, वाहिद आपका लीडर। बलोचों का वाहिद और गैर मुतनाज़ा लीडर, उससे भी जिस तरह हमने अभी हमारी माओं बहनों ने ये कोशिश की कि हम पुरअमन तौर पर जाएंगे, हम पुरअमन तौर पर हर दरवाजा खटखटाएंगे, हम अदालतों में जाएंगे, हम उनकी दारों में जाएंगे, हम जो उनका मीडिया है उसके पास जाएंगे, सिविल सोसाइटी के पास जाएंगे, उनके वकला के पास जाएंगे, कोई ऐसा डर नहीं छोड़ेंगे ये कल कहें कि नहीं बलोच बंदूक उठाना जानता है, बलोच पर एतमाद नहीं करता, लेकिन बलोच ने हर रास्ता अपनाया, बलोच ने जमहूरी रास्ते अपनाए, लेकिन वहां में कुछ नहीं मिला। वहाँ सुप्रीम कोर्ट खामोश रही, वहाँ के वकला खामोश रहे, वहाँ की मेन स्ट्रीम मीडिया शर्मनाक हद तक खामोश रही, लेकिन
ایسا بھی نہیں ہے. میں سلام کرتا ہوں مطیع جان کو، میں سلام کرتا ہوں حضرت دور کو، میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے استاد صاحب فٹک کو، فرد اللہ بابر کو، HRCP کے نسرین اظہر کو، اور ناصر قیدی وہ صحافی کو پاکستان کی صحافت کے آبرو جنہوں نے ضیاءالحق کے معاشرہ میں گھوڑے کھائے، وہ ہمارے ساتھ وہاں کھڑے تھے جب محرم اور شاہ جی اور تمام دوست پریس کانفرنس کر رہے تھے، وہ کھڑے تھے، وہ ہمارے پیچھے ایسے کھڑے تھے، ہمارے محافظوں کی طرح، ہمارے استادوں کی طرح کھڑے تھے، وہ ہمارے ساتھ ہماری افسرداری کر رہے تھے. اور ہم ان چند کو لاکھوں پر، حکم کوفہ والے لاکھوں پر زیادہ کی اہمیت دیتے ہیں، اور بتانا چاہتے ہیں کہ اس جو تحریک جو بالاچی شہادت سے اٹھی ہے یہ نئی تحریک نہیں ہے. اس تحریک کا اپنا ایک پس منظر ہے. جب 1945 میں جناح قلات آئے تو ان کا گرمجوشی سے استقبال کیا گیا. خان آف قلات ان کو سونے سے تولا، ان کی بہن کو نیکلس کا تحفہ دیا، اور دونوں میں طے پایا کہ ہم اچھے تعلقات رکھیں گے اور قلات ریاست قلات کی آزادی کے لیے جدوجہد کی جائے گی. پھر اس کے بعد جب 1947 میں ہندوستان تقسیم ہوا، پاکستان آزاد ہوا، ہندوستان آزاد ہوا، تو 11 اگست 1947 کو بلوچستان بھی آزاد ہوا، جس کو دنیا کے ساتھ ساتھ پاکستان نے بھی چیٹھی کے ذریعے مانا اور بلوچستان کی آزادی کو قبول کیا، تسلیم کیا کہ بلوچستان ایک آزاد مملکت ہے. اور اس کے بعد بلوچستان میں الیکشن کرائے گئے دارالعوام دارالخواص میں، جنہوں نے عراق کے تجویز کو مسترد کر دیا. وہ 227 دن بلوچستان آزاد رہا، لیکن لوگ اس لیے نہیں جانتے کہ ہماری نصابوں میں جھوٹ بھرا ہوا ہے. پھر اس کے بعد سازشیں کی گئی، لیکن اس سے پہلے جب پاکستان کو برٹن کو پیسے دینے کی ضرورت پڑی تو جناح خود پاکستان چل کر آئے. جناح نے خان آف قلات سے امداد مانگی، اور آپ کو پتا ہے کہ خان آف قلات نے کتنی امداد دی. خان آف قلات نے 1300 کلو سونا پاکستان کو امداد دیا کہ اپنی معاشی حالت سنبھالے. شہید نواب بخشی نے پاکستان کو سوئی گیس دی، جس سے اس کا اقتصادی پہیہ چلا. پاکستان کو زرعی ملک نہیں ہے، پاکستان کی جو معیشت ہے وہ سوئی گیس بیچ گئے. لیکن ان لوگوں نے جو اپنے محسنوں کے ساتھ کیا وہ تعریف درج ہے. خان آف قلات کے ساتھ کیا ہوا، شہید نواب اکبر خان بگٹی کے ساتھ کیا نہیں ہوا. نواب شہید اکبر خان بگٹی کے ساتھ مذاکرات کے باوجود ان پر حملے کیے گئے، ان کو جان سے مارنے کی کوشش کی، تو شہید نواب اکبر خان بگٹی نے صحافیوں سے کہا کہ میں اس ویران سالی میں اس مزاحمت کی خود کمانڈ کروں گا. حالانکہ دیگر لیڈروں نے سے نواب سے درخواست کی کہ آپ بیمار ہیں، آپ کا ایک پاؤں کینسر ہے، اس کو آپ چل نہیں سکتے، آپ باہر جائیں علاج کرائیں. لیکن شہید نواب اکبر خان بگٹی نے تمام عمر بلوچستان میں گزاری، قید گزاری، جگہ وطن نہیں ہوئے اور پہاڑوں میں جانے کو ترجیح دی. اور یہ جو پاکستان کا سب سے بڑا نامیاتی پرسن عمران خان ہے، جب وہ شہید نواب اکبر خان بگٹی کی شہادت کی خبر دے رہا تھا، میں ٹیلی ویژن دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ پاکستان کی سب سے بڑے فوجی آپریشن میں نواب اکبر خان بگٹی کو شہید کیا گیا. پاکستان کی سب سے بڑے فوجی آپریشن میں اس 80 سالہ بزرگ نواب بگٹی کو شہید کیا گیا، جس نے اس کے ساتھ احسان کیے تھے. آج جب ہم اسلام آباد میں گئے، حالانکہ ہمارا پرامن احتجاج تھا جس کو لیڈ ہماری مائیں بہنیں کر رہی تھی، ان پر پولیس کتوں کی طرح ٹوٹ پڑی، اور
اور ہماری ماؤں بہنوں کو جیلوں زندانوں میں رکھا گیا، ان کو ٹوٹے مارے گئے نیک پولیس اہلکاروں نے. یہ بچیاں، یہ بہنیں گواہ ہیں. ان کو میل جو پولیس اہلکار تھے انہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا، لیکن کوئی شہید نواب ابراہیم بگٹی نہیں تھا. شہید نواب ابراہیم بگٹی جب پتہ چلا کہ ڈاکٹر شاہ خالد کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، انہوں نے ڈیرہ بگٹی کو اپنی گنوں سے، میزائلوں سے آگ کی شعلوں میں تبدیل کیا اور اس خاتون کی عزت کے لیے، یہ بلوچستان ہے، یہاں سندھی خاتون کی عزت کے لیے بھی ہم اپنی جان دے سکتے ہیں. ایک سبب وہ بھی تھا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بعض اوقات لوگ بھول جاتے ہیں، شاید آپ نوجوان بھی ہیں، شاید آپ کو تاریخ بتائی بھی نہیں جاتی ہے. بلوچستان میں جو 5واں فیز ہے وہ 2000 سے شروع ہوا، جب مشرف نے ٹیک اوور کیا اور امیر الملک کو گورنر بنایا گیا. دسمبر کے آخری روز سے جب ایک سازش کے طور پر زرغون روڈ پر بلوچستان ہائی کورٹ کے نامزد چیف جسٹس نواز مری کو پراسرار طور پر قتل کیا گیا. کہاں پر؟ اسمبلی، بلوچستان ہائی کورٹ، سامنے کینٹ، ایف سی ہیڈ کوارٹر، آئی سی کے ISI کے دفاتر کے سامنے ان کو قتل کیا گیا. اور اس کا الزام پہلے نامعلوم افراد پہ لگایا گیا، پھر دوسرا FIR کاٹا گیا جس میں بابا خیر بخش مری کے بیٹوں کو نامزد کیا گیا، پھر تیسری FIR کاٹی گئی جس پہ بابا خیر بخش مری کو نامزد کیا گیا کہ بابا خیر بخش مری نے نواز مری قتل کیا ہے، جو جھوٹ تھا. جب نواب مری کو گرفتار کیا گیا، جب وہ حوالات میں تھے، تو سب سے پہلے میں اس وقت صحافت میں تھا، میں سردار عطاءاللہ مینگل کا انٹرویو کیا تو سردار عطاءاللہ مینگل نے آپ ریکارڈ مجھے بتایا کہ مشرف نہیں چاہتے تھے کہ بابا مری گرفتار ہوں، لیکن یہ امیر الملک تھا جس نے ISI کے کہنے پر کہا کہ اب بابا مری میں وہ طاقت نہیں ہے، آپ خوفزدہ نہ ہو اور بابا مری کو گرفتار کر لے. اور دوسری بات یہ تھی کہ جب پولیس بابا مری کے گھر پر، ان کے بیٹوں کے گھروں پر چاپے مارے گی، اگر بابا مری نے مزاحمت کی تو ان کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے، ان کو شہید کیا جائے. لیکن بابا مری زیرک انسان تھے، وہ بلوچیت کا پیکر تھے. ان سے بڑا بہادر آدمی میں نے نہیں دیکھا، ان سے بڑا بلوچ میں نے نہیں دیکھا. لیکن یہی بات میں نوجوان آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جذبے کے ساتھ عقل سے بھی کام لے. اگر اس روز بابا مری بلوچیت کی اس میں آ کر جذبے میں اگر تعاون نہیں کرتے تو شاید بابا مری کو ایلیمینیٹ کر دیا جاتا اور یہ مزاحمت آگے نہیں بڑھتی. انہوں نے مقصد کی خاطر، مزاحمت کی خاطر اپنی جو بلوچی معیار ہے اس کو اپنے اوپر قبول کیا، پولیس کے ساتھ تعاون کیا، اپنے گھر کو دکھایا، اپنے بیٹوں کے گھر کو دکھایا اور پرامن طور پر گرفتاری دی، کیونکہ اس مزاحمت کو ان کی قیادت کی ضرورت تھی. آج آپ لوگوں کی قافلے کی ضرورت ہے کہ جذبات کے ساتھ، اپنے عقل کے ساتھ بھی کام لینا ہے، کیونکہ قوموں کو ہیومن ریسورس کی ضرورت ہوتی ہے. ہیومن ریسورس کے بغیر کوئی قوم آگے نہیں بڑھتا. آپ نے، اگر آپ واقعی نیشنلسٹ ہے، اگر آپ واقعی آپ کے دل میں درد ہے تو پھر جذبات کو قابو میں رکھے اور آپ اپنے وطن کا سوچے. آپ جس سرزمین پر بیٹھے ہیں، افغانستان کا وار تھیٹر یہاں منتقل ہو چکا ہے. پاکستان اقتصادی طور پر لڑکھڑا رہا ہے، اس کی نسلیں ریکارڈنگ پر ہیں. جو معاہدہ کیا ہے وہ خفیہ ہے، اس کو پبلک نہیں کیا جا رہا ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کو پبلک کیا جائے تاکہ بلوچ عوام کو پتہ چلے کہ وہ معاہدہ ہے کیا. جس طرح CPEC کے نام پر جو معاہدہ کیا گیا اسے بھی پبلک نہیں کیا گیا. ہمارا مطالبہ ہے کہ اسے بھی پبلک کیا جائے، کیونکہ شہید اور خان بگٹی نے اپنے بگٹی ڈوزیر میں اپنی زندگی میں
ان میگا پروجیکٹس کے بارے میں کہا تھا کہ میگا پروجیکٹس نہیں ہیں، میگا استحصال ہیں۔ اگر گوادر ڈیولپ ہوا تو بلوچ اپنی سرزمین پر اقلیت میں تبدیل ہو جائیں گے، بلوچ کا تشخص ختم ہوگا، اور یہ میگا پروجیکٹس بلوچ کی خودکشی ثابت ہوں گے۔ اور پنجاب اسی طرح کر رہا ہے جس طرح ترکی نے پردر کے مختلف علاقوں میں ڈیموں کے نام پر، ترقی کے نام پر ترکی کے لوگوں کو بسایا، ان کی آبادی کو گھٹایا، یا جس طرح اسٹالن، برزنیف، دیسر لیڈروں نے وسط ایشیا میں روسیوں کو بسایا، آج بھی ان ریاستوں پر ان کا بوجھ ہے۔ جس طرح یہودیوں نے فلسطینیوں کی زمینیں خریدی، قبضہ کیا، آج وہ اس کے مالک ہیں، لیکن بلوچوں کب سمجھو گے، کب سمجھو گے؟ یہ کوئٹہ تمہارا شہر ہے، یہ بلوچستان کی شہرت ہے، یہ خان پوری نصیر خان کی شہرت ہے، لیکن افسوس آج ہمارا شہر نہیں ہے، یہ ایک مہاجروں کا یتیم خانہ بن چکا ہے۔ یہاں ملینز کی تعداد میں مہاجر رہتے ہیں، بلوچ اقلیت میں ہیں، اور آج وہ سارے بے شرم بلوچ جو شاید نامیات نیشنلسٹ پارٹیوں کے سینٹرل کمیٹیوں کے لیڈر ہیں، جو ایک ہڈی کے نام پر دشت میں زمینیں فروخت کر رہے ہیں، غیروں کو سوسائٹیاں بنا رہے ہیں فروخت۔ اگر آپ کے دل میں درد ہے، آپ بلوچ، آپ ننگ ناموس کو سمجھتے ہیں، تو آپ کو اس خاک کے ساتھ، اس خاک پہ، اس چتن کی خاک پہ جا بابا، مری آسودہ خاک ہے، اس خاک کی قسم ہے آپ کو کہ آپ نے اپنی سرزمین کا، اپنی زمین کا ایک ٹکڑا بھی غیر بلوچ کو نہیں دینا ہے، نہیں دینا ہے، نہیں دینا ہے، نہیں دینا ہے، اور جو کرے گا اس کا راستہ روکنا ہے، نہیں تو پھر آپ کی حالت بھی فلسطین جیسی ہوگی۔ آج آپ نے اپنی آنکھیں کھولنی ہے، زیادہ بات نہیں کروں گا، آپ نے بہت ٹائم دیا ہے، یہ بات آپ کے سامنے رکھوں گا ضرور کہ بلوچ ہزاروں سال سے تکلیف میں ہیں، اور آج بلوچ اٹھا کر زندانوں میں پھینکا جاتا ہے، پھر ان کی مسخ شدہ لاشیں ملتی ہیں، اور ارمان کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ ہم ان کو کس چیز پر جانتے ہیں؟ ہزار بند پر، آئنجا جس کو ملاوی اس پر جانتے ہیں کہ ہمارا پیار ہے، چہرے پر نہیں جانتے۔ ایسا ظلم کبھی شاید ایران میں یا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ آج اگر آپ یونٹی آپ نے قائم نہیں کی تو شاید ایک اور جینوسائیڈ کا عمل ہو، پھر کربلا آباد ہو، اور اگر آپ واقعی آپ کی جو اسٹوڈنٹ ہے، جو بھی ہے، وہ چاہتے ہیں جو ہزاروں سال سے بلوچ نے زخم گائے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ یہودیوں نے جس طرح زخم گائے اب پوری دنیا پر حکومت کر رہے ہیں، بنگالی بھی حکومت کر رہے ہیں۔ بنگالی اس لیے ٹوٹے کہ جب وہ الیکشن میں گئے سارے شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ تھے، لیکن یہاں الیکشن ہوتا ہے تو اس میں مینپولیشن ہوتی ہے، کبھی راتوں رات باپ پارٹی بنتی ہے، کبھی جمعہ بازار لگتا ہے، اور ان کی بولیاں لگتی ہے، وہ پیسے سے خریدا جاتا ہے۔ اور آج یہ جو جہاں کی مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، ان کو یہ حلف دیا گیا ہے کہ انہوں نے آسمان سے چاند ستارے توڑ کر اس قوم کے لیے نہیں لانا ہے، صرف جرت مند ہونا ہے اور خود کو فروخت نہیں کرنا ہے۔ جن قوموں نے لاٹھیاں کھائیں ان لوگوں نے دنیا پر حکومت کی۔ اس کی ایک مثال دے کر میں وائنڈ اپ کرنا چاہوں گا کیونکہ اب کافی دیر سے بیٹھے ہیں۔ صرف ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ یہودیوں کی آبادی 80 سے 90 لاکھ ہے، جو کل آبادی کا 0.0% بنتا ہے، جبکہ مسلمان، سارے مسلمان آبادی کا 22% ہے۔ 2 ارب سے شاید زیادہ 57 مسلمان ملک۔ تو ایک سروے کیا گیا کہ یہودی سال میں کتنی کتابیں پڑھتے ہیں، اور جو 22% آبادی ہے، ایک طرف 0% آبادی ہے، صرف 80 لاکھ،
تو پتہ چلا کہ منع القوم یہودی سال میں 76 کتابیں پڑھتے، 76 کتابیں پڑھتے، اور 22% مسلمان جو 56-57 ملکوں کے مالک ہیں وہ صرف 6 منٹ سال میں کتابیں پڑھتے ہیں۔ تو حکومت وہی کرے گا جو 76 کتابیں پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے، کوئی اور بوجھ نہیں اٹھا سکتے، تو آپ کو پھر اس وقت میں تسلیم کروں گا کہ آپ 24 گھنٹے پڑھیں گے۔ 24 گھنٹے نہیں پڑھ سکتے تو 12 گھنٹے پڑھیں گے، کیونکہ بلوچوں کو سفارتکاروں کی ضرورت ہے۔ بلوچ نے کبھی میدان جنگ میں شکست نہیں کھائی ہے، بلوچ ہر میدان میں جیتا ہے۔ ہاں، وہ افغانی کی تیسری پانی پت کی لڑائی ہو، وہ بھی نوری نصیر خان کے بغیر جیتی نہیں جا سکتی تھی۔ عرب نے بھی ایران جیتا بلوچ کے اتحاد سے، اس کے بغیر وہ نہیں جیت سکتا تھا۔ تو اگر آپ نے جنگ جیتنی ہے تو آپ نے پڑھنا ہے، آپ کو ریسورس کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہر بار شکست ہوئی ہے، ٹیبل پر شکست ہوئی ہے، لیکن آج ہماری بقا کا مسئلہ ہے۔ ہم نے ریکارڈنگ کو بھی روکنا ہے، ہم نے پڑھنا بھی ہے، ہمیں سفارتکار بھی ہے۔ ہم یہ جنگ اس دفعہ سیاسی ٹیبل پر جیتنا چاہتے ہیں، اور اس وقت جیتیں گے جب آپ سارے مولانا ابوالکلام آزاد کی طرح انگریز سے ٹیبل ٹاک میں جیتیں گے۔ بلوچستان زندہ۔ ارادشناگوں مسئلوں غلامت اور غفران اللہ، غلامت اور غفران اللہ راڑے کو دیتے اسٹیج اثر کیے رہے۔ مرادری چاروں کو شمت چار گئے اندو کے دروس ہے بچہ بلوچستان دے لمکس کنے تردانی سردرا حیران، عید میں در شیطان مسنے اراویران اٹمٹ، بے سما بدر کلا ننگتا نیستنگان، زندنی کا ہو سکتن اٹمٹ مرو سکتن، ہی تٹی زرا بفق دوٹی نا کتاب بفق گوڑ کو گلا بفق، جودنا شراب بفق نیگمے تیا بفق زندن جناب، گار گم سرو سکتن اٹمٹ مرو سکتن، صوبتی گرینے یا لون جم مرینے یا نیستی دم درینے یا بند ہر درینے یا قسمتم برینے یا بوغ چٹ مرینے یا بختنی درو سکتن اٹ مٹ مرو سکتن، استنے سخانے تو سدنے سمانے تو افہمو نگانے تو بس لغو رسانے تو لگ پک ننانے تو صلی پک خدا نے تو پینکی عروف پینکی عرو سکتن اٹ مٹ مرو سکتن، قوم راج دا منچی دا سوگوی دا نانانما آواری اسی دینا اف بابو دادی ابدیکن بابو دشمن شیف شاغل بابو دشمن دن درنگس کا ننوار کان، بلوچ یکجہتی کمیٹی بلوچ نسل کشینا خلاف دا پرچمی کو فیضے شروع کریں گے۔ دونا اگلے کو جلسہ صد دا جلسہ ریاست پیغام استی سکم کہ ہر بلوچ اسی جائے اور دا قوم اسے اور دا چار بندہ حفظ دا قوم اسے دا زمین نزیہ ارادے دا قوم نیتنا نفرت شولا اونے نکس بچی فت دا فیض اندر مونی نو والے نمیں سمائے کہ اراتو نائے دا فیض دا جدو جہد انداور حوانے اندہ خاطران ہفتہ دادے اسکان ننم خواست کے نا کہ نم دا جو دے کتاب تو ہاتھ دفکو دا وقت جی نم تینا قوم خوان کو دا وقت جی
دجے ہوتے جب تحریک فامو زود نتے نا ایلو جلسہ کا اعلان کرو اکان معلوم نمیان خواستے کہ دونوں اچھو مچھی ارتفاظ آراتیان ننے نقصان مرے بلوچ یکجہتی کمیٹی تو ہماری کبو نن میں پاری سکرن امر مونا درن اینو کلا نیم جگڑا کہ دارے پیٹیشن سائن منے گے دادے لازمی کیرے تینا بیگوا بندگا تا کیس آتے رجسٹر کر سکائے بو دائی گڑائی باندہ سن کا پیرے کے آت کس نہ بنماک بیگوا ہو نن نمبر دیسنن مامانا کے پرے دارے ننا سگت آتا ڈیسک کلو کے دا کیس آتے لازمی رجسٹر کر سکا بو ارٹ ابھی کوئی کہ بلوچ نسل کشی نہ خلاف 25 جنوری یا بلوچ نسل کشی نہ دینا حوالہ ہر سال دا سگن منائی کن اور رونا نشان قبل نہ کھل سے داتو اوار آخری کو پتہ نہ نارا کو اور وہ کاپت نہ دینا پروگرام میں ختم کیے جائے ترکیسا خستہ وقت ناؤ ترکیسا خستہ وقت ناؤ دیگر پیشی شام ناؤ ظلم نہ چندی باس آگنے تو دار منہ کلا چم آگنے تو دم دریں گوستینت وقتس مارنگ نا بشخندہ پائے شارل نا معصومی پائے کافر نا سوگوی پائے لکھا دیکھ شکست نائے خفت و جاہل جاتو ہر کس پیرنگت آدھا آجزی پائے عبدالحق نشاجی پائے محکوماتا قسمت پائے ظالم ناہر بشی ملنگ پائے دیت اسکوائر آتا احتجاج پائے ارکو منتا مچی پائے ننا قربانی دا تاریخ پائے میرا وفاسد حاصل پائے لما اردہ جود پائے چلتن نا حقل پائے چلتن نا حقل پائے لکھا دیکھ شکست نائے ننا کماش نادر شادی اینو وفات کرینے نن دا دکھیا وقت کی کومنا اوکے جہود سلام پانا نن تیرا پروگرام میں ختم کینا درمیان خواست کیوا کی پیٹیشن سائن کینے بڑا کارے بڑوں کا مہمان ہمارے تمام آنے والے مہمان ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو مشکلات کا سامنا رہا ہے وہ تمام فیملیز جو اس کی امید سے آئے کہ وہ شاید اسٹیج پہ بات کر سکیں گے لیکن حقیقت آپ کے سامنے ہے کہ اس مجمع میں ہم تمام لوگوں کو بات کرنے نہیں دے سکتے تھے لیکن آپ سے وعدہ ہے کہ یہ مجمع آپ کی آواز ہے یہ مجمع تمام لاپتہ افراد کی آواز ہے یہ مجمع تمام شہیدوں کی آواز ہے ہم آپ سب کا شکر گزار ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے قومی فرض کو اسی طرح نبھاتے جائیں گے اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ساتھ اس تحریک کو اپنے منزل کی طرف لیتے جائیں گے ہم تمام لوگوں سے درخواست کرتے ہیں کہ میلز اپنے ہی گیٹ سے نکلے اور فیمیلز اس گیٹ سے نکلے میلز نور محمد روڈ سے نکلے جبکہ فیمیلز قبرستان سائیڈ والے گیٹ سے نکلے نظم و ضبط کی پاسداری کریں گنائی تم پچھی نیاڑی دے کے گسر سائے جوڑ کبو پچھی مابو تاکہ نیاڑی دے کے گسر جوڑ کبو اچھی کہ نیاڑی پیش تبیر واللہ تم پیش تبو